حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھٹی کہانی، گوسالہ پرستی کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم اور سبق آموز باب ہے جسے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے کنواں طور پر گئے تھے، اور پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنواں طور پر 40 راتیں قیام کے لیے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی فرمائی اور انہیں تورات عطا کی۔ تورات ایک عظیم الہامی کتاب تھی جو بنی اسرائیل کے لیے شریعت اور ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے دلوں میں شک، کمزوری اور جاہلیت دوبارہ سر اٹھانے لگی۔ سامری نامی ایک شخص نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ سامری ایک چالاک، فریب کار اور سازشی انسان تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے ان کے زیورات اکٹھے کیے جنہیں وہ مصر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان زیورات کو پگھلا کر اس نے ایک بچھڑے کی شکل کا مجسمہ تیار کیا۔ سامری نے اس میں ایسی چالاکی کی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو وہ آواز نکالتا جیسے زندہ جانور ہو۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل کے کئی لوگ حیران رہ گئے۔ سامری نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود بھی ہے، مگر وہ اسے بھول گئے ہیں۔ اس فریب نے ان کمزور ایمان والوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور وہ گوسالہ یعنی بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، روکنے کی کوشش کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ نہ مانے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنواں طور سے واپس لوٹے اور دیکھا کہ ان کی قوم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو وہ شدید غضبناک ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ کی طرف سے دی گئی تختیاں تھیں جنہیں انہوں نے غصے سے زمین پر رکھ دیا۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں تو تم نے انہیں کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی، یہ لوگ میرے قابو میں نہیں رہے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی اور قوم کو سختی سے سمجھایا۔ انہوں نے اس گوسالے کو جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دیا اور اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس کی۔ سامری نے جواب دیا کہ اس نے ایک اثر دیکھا تھا جو عام لوگوں نے نہ دیکھا، اور اس نے فرشتے کے قدموں کی خاک کو جمع کر کے بچھڑے میں ڈال دیا جس سے وہ آواز نکالنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو دنیا میں رسوا رہے گا اور آخرت میں بھی تیرے لیے سخت عذاب ہے۔ اس واقعے میں کئی سبق اور عبرت ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزات دیکھے تھے، بحرین کلزم کا پار ہونا، فرعون کا غرق ہونا، من و سلو کا نزول، لیکن ان کے دلوں میں ایمان جڑ نہ پکڑ سکا اور وہ چند دنوں میں گمراہی کی طرف لوٹ گئے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ قوم کی قیادت ایک عظیم امانت ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ قوم کو گمراہی سے بچائیں، مگر قوم کی نافرمانی ان پر غالب آ گئی۔ ایک نبی ہونے کے باوجود ان کی بات نہ مانی گئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہدایت صرف سمجھانے سے نہیں آتی بلکہ دلوں کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ شیطان انسان کے ایمان کو لمحوں میں چرانے کی طاقت رکھتا ہے اگر انسان ہوشیار نہ ہو۔ سامری نے ایک معمولی فریب سے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار عقل سے کام لینے، تدبر کرنے اور دل کی صفائی کی تاکید کی گئی ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ نبی کی غیر موجودگی میں قوم کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک قوم میں موجود رہے وہ سیدھے راستے پر رہی، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو موقع مل گیا کہ لوگوں کو ورغلائیں۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ غلطی پر فوری توبہ اور رجوع ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی قوم کی حالت دیکھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور ان کے لیے دعائیں کیں۔ انہوں نے بچھڑے کو ختم کیا اور اس کے تمام آثار مٹا دیے تاکہ کوئی دوبارہ گمراہی کی طرف نہ جائے۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر عمل پر نظر رکھنے والا ہے۔
سامری کا فریب وقتی طور پر کامیاب ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کھول دی اور اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیا۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی غیر موجودگی میں بھی قوموں کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش قوم کے لیے ایک پیمانہ بن جاتی ہے کہ وہ کتنی وفادار اور بائیمان ہے۔ بنی اسرائیل اس آزمائش میں ناکام ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور توبہ کا دروازہ کھولا۔ یہ واقعہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم بھی اکثر دین کو چھوڑ کر دنیا کے فریبوہے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں مگر شکر ادا نہیں کرتے۔ جب بھی دنیا کی چمک دمک، شہرت، مال و دولت غلط عقائد ہمیں بہکانے لگیں تو ہمیں گوسالہ پرستی کی یہ کہانی یاد رکھنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی مرتبہ سیدھا راستہ دکھایا، مگر ہر مرتبہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی حفاظت مسلسل کوششیں ہی ممکن ہے۔ صرف ایک مرتبہ ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اسے دل و جان سے قبول کرنا، عمل میں لانا اور اس پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے، صبر، استقامت اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔